الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک یا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوکھا کروڑہا ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے اندر اور اپنی خانقاہ عالمی روحانی مرکز خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ اور اپنے یوٹیوب چینل نور شفا اور اپنی ویب سائٹ www.markazislam.com میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین اور معاونین سالکین کو آج کے اس خصوصی پروگرام جو سلسلہ وار ہوگا شرح اسماء الحسنہ کے نام سے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنی خاص مدد عطا فرمائے، اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے، عنایات کی، انعامات کی اور ثمرات کی برکھا نازل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ المنافقون کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کی یاد میں تمہارا مال، تمہاری اولاد غافل نہ کرے، اور جو لوگ غافل ہیں اللہ کے ذکر سے، ہم نے دیکھا ہے کہ بے خوابی کا شکار، نیند کی کمی کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، اینزائٹی کے شکار ہیں، جیلسی کے شکار ہیں، جادو ٹونے کے شکار ہیں، اذیتوں کے شکار ہیں، اور جو اللہ کی یاد میں جت جاتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں جڑ جاتے ہیں، وہ لوگ خوشحال ہیں، مینٹلی طور پر بھی خوشحال ہیں، فزیکل طور پہ بھی خوشحال ہیں، ویلتھ کے طور پہ بھی خوشحال ہیں، بزنس کے اعتبار سے بھی خوشحال ہیں، اولاد کی فرمانبرداری کے حوالے سے بھی خوشحال ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہے، انہیں نور شفا میسر ہے، جو اللہ کی یاد میں، جو اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارتے۔ صاحبان، عزیزان، ذکر کی علماء کرام نے 3 اقسام ارشاد فرمائی ہیں اللہ کے ذکر کی۔ پہلی قسم فرمایا زبانی ذکر،
زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تسبیحات بیان ہو رہی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زبان سے پڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ زبان سے، زبانی ذکر. دوسری قسم ذکر قلبی، قلب کے ساتھ ذکر. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں ایک چیز جو ہے وہ مشترک ہے. ویسے تو اسباق الگ الگ انداز سے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، چشتیہ کے، قادریہ، سہروردیہ کے. جب کوئی مسلمان اس میں بیعت ہوتا ہے تو پھر انہیں ان سلاسل کے جن میں وہ بیعت ہیں ان کے اسباق ان کو پڑھائے جاتے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں پہلا سلسلہ نقشبندیہ، اس کے اسباق جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں: عالم امر، عالم خلق اور مراقبہ جات. 5 اسباق جو ہیں وہ اس کے پہلے پڑھائے جاتے ہیں، پھر 2 اسباق پڑھائے جاتے ہیں، پھر نفی اثبات پہ لایا جاتا ہے. تو پہلے جو 5 اور پھر 2 7 ان اسباق میں اللہ کے اسم ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تکرار کی جاتی ہے. اور وہ ساری کی ساری تکرار اور سارے کے سارے ذکر کے جو اوراد ہیں اس کا جو انداز ہے وہ ذکر قلبی کے ساتھ ہے. بائیں پستان کے 2 انگلی نیچے مقام قلب، اور اس مقام قلب پر تصور کے ساتھ زبان کو تالو سے لگا کر تصور میں اللہ کا ذکر کو قلب کے ساتھ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا طریقہ آپ کو آنے والے بیانات میں سننے کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. تیسرا طریقہ ذکر کی تیسری قسم ذکر بدنی ہے. بدن کے ساتھ ذکر، مطلب حج کے لیے گئے ہیں، بدن کے ساتھ گئے، وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تسبیحات، دعائیں، ذکر، اذکار، مناسک، مشاغل وہ اپنائے جاتے ہیں. حج کے لیے گئے، بدن کے ساتھ گئے، بدنی ذکر ہے. خطبہ جمعہ کے لیے آئے، بدنی ذکر ہے. چل کر آئے تھے، نماز ادا کی بدن کے ساتھ، بدنی ذکر. ذکر زبانی ذکر، بدنی ذکر اور قلبی ذکر. علماء کرام نے یہ 3 اقسام جو ہے وہ ذکر کی ارشاد فرمائی. تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جو ہے وہ بتائیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے نام کو 3 مرتبہ لکھ کر وہ جو ہے وہ اسے شیئر بھی کیجئے، اور 3 مرتبہ کمنٹ میں اللہ کا نام اسم ذات جو ہے وہ لکھیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ اس کا جو فیض ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا جو پڑھے گا. آئیے چلتے ہیں کہ اللہ کے نام کو کتنی تعداد میں اسم ذات کو پڑھیں اور کون سا مسئلہ جو ہے، کون سی پریشانی جو ہے وہ حل ہوتی ہے. حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ اپنی کتاب بہار سیفیہ حصہ 4 شرح اسماء الحسنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بزرگوں کا ارشادات اور فرمودات اور خصوص بالخصوص حضور مرشد گرامی سرفراز مقام صدیقیت و ابدیت و امامت و احسان خواجہ خواجگان امام خراسان محبوب سبحان قندیل عارفان امام عاشقاں اخنزادہ حضرت پیر سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مجربات میں سے جو آپ نے نقل فرمائی اپنی کتاب میں، اللہ کے اسم ذات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ 1000 مرتبہ اللہ پڑھنے سے اللہ 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 زبانی ذکر فرماتے ہیں کہ کمال کا یقین نصیب ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں تنہائی میں اللہ کے ذکر سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو. ناممکن ہو کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی حاجت جسے آپ ناممکن سمجھ رہے ہو،
تو جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر، معطر ہو کر، پاکیزہ لباس پہن کر خلوت میں اللہ کے ذکر، اللہ کے اسم ذات کا ذکر کرے، اور جو بھی مشکل ترین حاجت ہے، جو بھی مشکل ترین مقصد ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائے گا، اور وہ آپ کو اس کے اندر فیض حاصل ہوگا۔ جس مریض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آگے ہوں، طبیب عاجز آگے ہوں، حکیم عاجز آگے ہوں، تو اسم ذات اس مریض پر پڑھا جائے 1000 مرتبہ، اللہ 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 اللہ، اس مریض پر جو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے اس پر پڑھا جائے تو وہ مریض جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے، اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ۔ 3 طریقے میں نے بتائے ہیں ذکر کے، 3 اقسام، زبانی، قلبی اور بدنی۔ تو زبانی پڑھ لے، اگر وہ سلسلہ علی نقشبندیہ چشتیہ قادریہ میں بیعت ہے تو اپنے مرشد سے اس کا طریقہ پوچھ لے، جس طرح سے مرشد ارشاد فرمائے اس طریقے سے اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اسے باطنی اور کشفی جو فیوزات ہیں وہ اس سے ملیں گے، اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ سرکار پرسا فرماتے ہیں اس میں مبارک اللہ کو 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ مریض پر آسیب کا اثر ہی کیوں نہ ہو۔ 66 بار۔ اب لکھنا کیسے؟ زعفران کے ساتھ آب زمزم مکس کر لے، عرق گلاب ڈال لے۔ اگر عرق گلاب اور آب زمزم نہیں ہے تو پہلے کوشش کرے کہ یہ مل جائیں، اگر پھر بھی نہ ملے تو پھر پاکیزہ صاف پانی اس کے اندر، شفاف پانی جو ہے وہ ڈال لے اور اس کی روشنائی بنا لے زعفران کی، اور پھر اسے کاغذ پر، جو بٹر پیپر ہے، صاف کاغذ ہے، اس پر 66 بار اللہ لکھے، اور پھر اسی کاغذ کو، اسی نقش کو وہ پانی میں ڈال دے اور وہ اس کو حل کر لے اور اس مریض کو پلائے جو آسیب زدہ ہے یا کسی بھی لا علاج بیماری میں ہے، انشاءاللہ تعالی اسے شفا مل جائے گی۔ ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس پر آسیب ہو، جنات کا سایہ ہو، جادو کا سایہ ہو، جادو کے ذریعے سے جنات آئے ہوں، موکلات ہوں، چڑیلے ہوں کسی پر، ڈائنے ہوں کسی پر، یعنی ہوائی چیزوں کا کسی پر سایہ ہو جائے، تو اس کے لیے کسی برتن پر، اس برتن کی گنجائش کے بقدر جتنا برتن ہے، اللہ لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ کچھ ایسے برتن بھی تیار کیے جاتے ہیں، یہاں خانقاہ میں مریضوں کو دیے جاتے ہیں، کہ جن برتنوں میں اللہ کا نام کندہ کیا جاتا ہے، پھر اسے کلام الہی سے اس برتن کو انرجائزڈ کیا جاتا ہے، تو اس برتن میں پانی ڈال کر مریض پر وہ پانی چھڑکا جائے، خود گھر میں تیار کر لے یا کسی جگہ سے تیار کروا لے، تو اس پر شیطانی اثرات جو ہیں، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے دیو کا بھی سایہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ آسیب جو ہے وہ جل جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر۔ جو شخص اسم ذات اللہ کا ذکر محبت الہی کی وجہ سے کرے گا اور کسی قسم کا شک و شبہ سے دور رہے گا، تو اس پر اللہ رب العزت کی ایسی روحانیتیں، ایسی نورانیتیں نازل ہوں گی کہ وہ زندگی کے ہر موڑ میں 100% شور ہوگا اور اسے کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ اب یہاں پر میں نے 100% شور ہونے کی جو بات کی ہے فریدی صاحب، وہ اس لیے کی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو بے یقینی سی ہو جاتی ہے کہ آیا اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں فراڈ نہ ہو جائے، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے،
کہیں نقصان نہ آ جائے، کہیں خسارے میں نہ چلے جائیں۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر اسم ذات کا اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے گا اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رکھے گا اور ذکر کرتا چلا جائے گا اور ڈیلی کا روزانہ کا معمول بنا لے گا، تو وہ جو بھی زندگی میں کام کرے گا اس میں وہ شور ہوگا اور اس کا یقین جو ہے وہ 100% ہوگا اور اسے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 بار یا اللہ هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس نے اللہ رب العزت کے سامنے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس پر اگر تفصیلی معلومات چاہیے شیطان کے اللہ رب العزت سے مکالمے کی تو وہ ہمارے مرکز اسلام یوٹیوب چینل پر چلا جائے اور اس پہ ہمارے تفسیری جو لیکچرز ہیں تفسیر کے وہ سنیں، اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے کلام کیا، کس طرح سے مخاطب ہوا، اور اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ مکالمہ کیسا تھا اور اس نے آگے سے چیلنج کیا کیا۔ تو آپ کو پتہ یہ چلے گا، میں زیادہ وقت اگر میں بیان کرتا رہوں گا اس موضوع کی طرف چلا جاؤں گا تو پھر ویڈیو جو ہے بیان جو ہے یہ لمبا ہو جائے گا، تو آپ اسے سن لیجئے گا۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ وہ مسلمان کے خون میں گردش کرے، اس کے ہر معاملے میں رکاوٹ ڈالے۔ تو ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا جو شخص، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ جس شخص کو اللہ کی معرفت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس شخص کو معرفت الہی میسر آ جائے اسے دنیا کی کیا اور چیز چاہیے؟ جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس کے سامنے اللہ کی نورانیت اور روحانیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، آشکار ہو جائے اور اس پر برسے اللہ کی نورانیت، اسے اور کیا چاہیے؟ جب اللہ کی نورانیت، روحانیت اور معرفت آشکار ہو جاتی ہے کسی پر، پھر کرم ہی کرم، رحم ہی رحم اور ہر طرح کی آسانیاں ہی آسانیاں اسے میسر آتی ہیں اور اسے کوئی خوف اور کوئی غم اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، بوقت مغرب جو چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ یا اللہ یا رحمان، نماز عصر ادا کی اسی جگہ پر بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان مغرب کی اذان تک پڑھتا رہے گا، پھر مغرب ادا کرے گا اور اس کے بعد جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ جو شخص اسم مبارک یا اللہ کو نہایت خوبصورت خوش خط قلم سے لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے اور دن رات کم سے کم 3 مرتبہ نہایت ادب سے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر خلوت میں محبت کی نگاہ اس اسم مبارک پر ڈالے اور خلوص و عقیدت کے ساتھ بکثرت اس کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالی پوری زندگی اضطراب، قلب کی بے چینی یا دل کی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا۔ پوری زندگی ایک خوبصورت کیلیگرافی خطاطی کے ساتھ
یا اللہ لکھوا کر یا لکھ کر اسے اپنے پاس رکھے، اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لے، اپنی بیٹھک میں لگا لے، اپنے کمرے میں لگا لے، اور جو طریقہ ابھی میں نے عرض کیا کہ نہایت محبت کے ساتھ خلوت میں قبلہ رخ بیٹھ کر اس اسم مبارک پر 3 مرتبہ دن اور رات میں اپنی نگاہ ڈالے اور خلوص و عقیدت کے ساتھ بکثرت اللہ کے اسم ذات کا ورد کر لے، تو انشاءاللہ تعالی پوری زندگی اضطراب، قلب کی بے چینی، دل کی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس پر کرم برسنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کی پسلی، کمر یا سینے میں درد ہے تو کوئی دوسرا شخص باشرح ہو، خوش عقیدہ ہو، باوضو ہو کر وہ شخص، کوئی دوسرا شخص جو ہے باوضو ہو کر درد کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھے اور 7 مرتبہ یا اللہ لکھ دے، شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کے درد کے مقام پر لکھ دے یا اللہ، اس عمل کو دن میں 7 مرتبہ دہرائے، 7 مرتبہ، مثال کے طور پر یہ ہاتھ میں درد ہے تو کوئی دوسرا شخص باوضو ہو کر باشرح ہو، خوش عقیدہ ہو، صاحب تقویٰ ہو، تو وہ اپنی انگلی سے یا اللہ 7 بار لکھے درد کے مقام پر اور دن میں 7 مرتبہ اس عمل کو دہرا دے، تو انشاءاللہ تعالی درد رفع ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک اللہ خوش خط جلی قلم سے لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے تو اس کو دل کے اطمینان کی دولت میسر آئے گی، گھر میں خوشحالی میسر آئے گی، اور اولاد کی فرما برداری میسر آئے گی، اور گھر کے اندر رزق کی ریل پیل نظر آئے گی۔ اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ اسے محبت کی نگاہ، خلوص کی نگاہ، عقیدت کی نگاہ سے اللہ کے اسم کے اوپر 3 بار نگاہ ڈالے دن میں یا رات میں، اور پھر اللہ کے نام کا ورد جو ہے وہ جاری کرے اور جاری رکھے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر یا مکان میں 3 اونچی جگہوں پر اللہ کا اسم ذات جو ہے اللہ لکھ لے یا لکھوا لے گا تو اس اسم مبارک کی برکت سے وہ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے حادثے سے جو ہے وہ امان میں رہے گا۔ جب تک وہ مبارک اسم لکھا ہوا قائم رہے گا تب تک وہ شخص نہ کبھی اس مکان میں دب کر مرے گا، اور نہ وہ مکان سوتے یا جاگتے میں اس پر گرے گا، اور نہ اس مکان کے اندر حادثے کی شکل میں اس کی اچانک موت واقع ہوگی۔ یعنی ناگہانی آفات و بلیات سے وہ شخص جو ہے وہ اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ نہ ہو رہا ہو اور وہ حاملہ بھی ہو اور درد ذہ نہایت شدید ہو رہی ہو تو 121 بار اللہ پڑھ کر اللہ 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 121 مرتبہ پڑھ کر گڑ یا خمیرہ وغیرہ پر 3 حصے کر کے ایک حصہ عورت کو کھلا دے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور جو درد ذہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ڈلیوری جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گی۔ جو شخص صبح و نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ اللہ لکھ کر کند ذہن بچے کو کھلائے گا، اور 7 دن، 11 دن یا 21 دن جیسی ضرورت ہو یہ عمل دہراتا رہے گا، کرتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی کند ذہن بچہ جو ہے اس کا ذہن کھل جائے گا اور وہ ذہین بن جائے گا، اور اس کا سینہ جو ہے وہ شرع پالے گا اور وہ کھل جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے کھیت کے برباد ہونے کا، فصل کے برباد ہونے کا، کاروبار کے برباد ہونے کا خدشہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات، اسم اللہ کو اس طریقے سے لکھے اللہ باقی اللہ باقی اللہ باقی۔ اس اسم مبارک کو 3 مرتبہ 4 عدد کوری ٹھیکریوں پر لکھ کر
ایک ایک ٹھیکری کھیت کے یا اپنے فصل کے چاروں کونوں میں دبا دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھیت برباد نہیں ہوگا۔ اگر وہ 4 کیل لے لے اور اللہ باقی 100 مرتبہ پڑھ کر ہر کیل پر پھونک لگا دے، اللہ باقی اللہ باقی اللہ باقی، تو یہ مضبوط ترین حصار بن جائے گا، اور وہ اپنے کاروبار والی جگہ پر، اپنے ادارے، اپنی دکان، اپنے شاپ، اپنی فیکٹری کے چاروں اطراف میں، چاروں کونوں میں ان کیلوں کو گاڑ دے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ فیکٹری، وہ کارخانہ، وہ کاروبار کی جگہ، وہ شاپ یا دکان، وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگی، اس کا ایک مضبوط ترین قلعہ نما جو ہے وہ حصار بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہاں اللہ باقی، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے جو نام مبارک ہے، اس میں ذات اور صفاتی نام باقی، اس کا جو ہے وہ دونوں کا ورد اکٹھے کرنا ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے درمیان 121 مرتبہ اسم مبارک یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کسی بیمار کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑے گا تو کیسا ہی شدید بیمار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی 7 دن میں مرض سے صحت یاب ہو جائے گا، اور اگر اس کی قسمت میں موت ہوگی تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، اور بآسانی سکون کے ساتھ اس کا جو ہے وہ انتقال جو ہے، جب اس کا وصال یا وفات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سانس موت کے وقت رک جاتے ہیں، اور وہ آخری سانس جو ہے وہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اس وقت اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اسے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یاد رکھیے گا تکلیف کی وجہ سے اگر وہ کراہت محسوس کر لے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، تو مرنے والے کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کے سامنے کلمہ خود پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا شروع کر دو، تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ تو سرکار پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کوئی شخص کومے میں ہے، اگر کسی شخص کو فالج ہے، اگر کسی شخص کو جسم کے اندر شیٹکا کی پین ہے، ارک النساء کا درد ہے، آدھا جسم سوتا ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، اس کے سرہانے کھڑے ہو کر فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض پڑھنے سے پہلے 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ لے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، اور اس پر یقین عازم رکھ کر عمل کریں، 7 دن تک دہراتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی شخص اس میں ذات یا اللہ کا بکثرت ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو جو ہے وہ قبول فرما لیں گے۔ جو شخص نماز جمعہ سے قبل طہارت، صفائی اور سکون قلب کے ساتھ 100 بار اسم مبارک کا ورد کرے گا تو اس کے ہر امور میں اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جو شخص یومیہ ہر روز بلا ناغہ اسم مبارک یا اللہ یا ہو کی 1000 مرتبہ ورد کرے گا، تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامل یقین والا بنا دے گا اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ چند طریقے ہیں اسم ذات کے، اور باقی جو اسباق سلسلہ علی نقشبندیہ چشتیہ قادریہ میں پڑھائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے بیانات آئیں گے۔ آپ شرح اسماء الحسنہ کے اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک اور بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ جس طرح سے آیات سحر ہیں، آیات سحر کا جو عمل کیا جاتا ہے، آپ لکھیں آیات سحر پیر ابو نعمان رضوی سیفی، تو آپ کا لیکچر جو ہے وہ آپ کا جو بیان ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ اسی طرح سے آیات اسم ذات بھی ہیں،
جس جس آیت میں اللہ کا ذکر آیا ہے، اللہ کا نام آیا ہے، اس کے اسم ذات کا نام آیا ہے، ان آیات کے عمل سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا کیا فیض ملے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم کسی لیکچر میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ ان اللہ سیبطل، یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات آ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو، آیت اسم ذات کو، ان اللہ سیبطل کو جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کا معمول بنا لیتا ہے، اور اس پر جادو ہے اور جادو بھی پرانا ہے اور کسی سے کٹ نہیں رہا، تو یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے، ان اللہ سیبطل، ان اللہ سیبطل، ان اللہ سیبطل، تو اسے وہ جادو کٹتا ہوا اپنے خواب میں بھی نظر آئے گا اور سامنے ظاہر ہو کے بھی نظر آئے گا، کٹتا ہوا ظاہر ہو کے، کٹتا ہوا ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ اپنے جادو ٹونے ہونے کی وجہ سے جو مسائل کا شکار تھا وہ ختم ہوتے اسے دکھائی دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب ہمارا یہ بیان اس پر بھی آنے والا ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر ایک فیملی کا علاج خانقاہ سے کیسے ہوا، جو 28 سال سے جادو کے مرض کے اندر جو تھے وہ شکار تھے، اور لگاتار جادوگر جو ہے وہ ان پر جادو کرتا چلا جا رہا تھا، اور ان کے بچیوں کے چھاتی کے سرطان ہو گئے، ان کو کینسر ہو گیا، ان کے جسموں پر کاٹنے کے نشانات تھے، فنگس ہو گیا، جلدی بیماریاں ان کو لگ گئی، سکن کی الرجیز ان کو ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اس سے شفا یابی عطا فرمائی، اور وہ جادوگر اس آیت مبارکہ کے صدقے سے کیسے مرا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس مشن پر عمل کرتے رہیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ کریم ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔